میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، آج ہماری قوم اگر زبوں کی شکار ہے، ہماری قوم تباہی کی شکار ہے، ہماری قوم اگر بربادی کی شکار ہے، تو اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غربت اور جہالت، تو میں کہتا ہوں کسی حد تک یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن سب سے بڑی اور صحیح بات یہ ہے کہ ہماری قوم کے میکزیمم نوجوان آؤٹ آف ٹریک ہیں۔ ایجوکیشن کے سلسلے میں ہماری قوم کا نوجوان افلاس کا شکار ہے، کیریکٹر کے سلسلے میں ہماری قوم کا نوجوان آوارگی کا شکار ہے، غلط عادتوں کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری قوم کے نوجوان اس کے شکار نظر آئیں گے۔ رات 2 بجے تک گپ شپ کرنے والا ہماری قوم کا ہی نوجوان نظر آئے گا، اور ایزی منی کے لیے غلط طریقے کے استعمال کے اندر بھی ہماری قوم کے بے شمار نوجوان نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قوم کے سارے نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، نہیں، قوم کے بے شمار نوجوان ایسے ہیں جن کی جوانی بے داغ بھی ہے، اور جن کی جوانی کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، اور جن کی پاکیزہ جوانی کی بنیاد پر آج بھی امیدیں وابستہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کھویا ہوا وقار اور کھوئی ہوئی عزت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نوجوانوں کو کرنا کیا ہے، ان کی مسٹیک کیا ہوئی، ان کی غلطیاں کیا ہوئیں، اور کہاں سے ہمارا نوجوان بگڑا، تھوڑا سا اس کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، اور اس کے کریکشن کے لیے ہمیں کسی فارمولے کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ ایک بچہ بگڑتا کیسے ہے، ایک نوجوان بگڑتا کیسے ہے۔ نوجوان کے بگڑنے کی وجہ سب سے بڑی غلط سنگت ہے، غلط دوست ہیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی نوجوان کو بگاڑنے کے لیے کسی ایسے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے قریب کہ اس کی صحبت کی بنیاد پر اس کی فکر بھی پراگندہ ہو جائے، اس کی عادت بھی خراب ہو جائے، اس کا طور طریقہ بھی خراب ہو جائے، اور اس کی زندگی بھی خراب ہو جائے۔ اور آج کل تو یوٹیوب پر گندی پکچروں کا چلن اور آوارہ دوستوں سے دوستی، اس نے نوجوانوں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، اور ان کی جوانی داغدار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کے نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تعلیم کے میدان میں اگر ہمارے نوجوان کا ہم جائزہ لیں تو ہماری قوم کے بیشتر نوجوان 12 کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، یا پھر کسی بھی طرح سے گریجویشن گرتے پڑتے کر کے اپنے آپ کو اس سے فارغ کر لیتے ہیں، اور اپنی زندگی کو ایسے کاموں میں گزارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو کام ان کے معیار کو بلند نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا سوچو، کسی بھی محلے میں جا کر کے آپ دیکھیں تو میکزیمم نوجوان وہاں کے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن نوجوانوں کی پوزیشن رات کو 11 بجے کے بعد ان کے محلوں کے اندر بائک پر بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہوئے نہیں دکھائی دے گی۔ لیکن ہماری قوم کے نوجوانوں کو آپ دیکھیں، رات کے 2 بجے تک بائک پر بیٹھے ہوں گے، سگریٹ پیتے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، ہماری قوم کے بعض نوجوان نہ جانے کس طریقے سے اپنی راتوں کو ضائع کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا، کبھی غور کرنے کی کوشش کی کہ ایک نوجوان کے بگڑ جانے سے معاشرہ کس حد تک پراگندہ ہو جاتا ہے؟ کسی محلے کا ایک نوجوان بگڑ جائے تو محلے کے سارے نوجوانوں کو فکر مند ہو جانا چاہیے کہ کہیں اس کی برائی کا داغ ہمیں بھی نہ لگ جائے، اور برائی کا روگ ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے کچھ نوجوان بھائی غلط راستے کے شکار ہو چکے ہیں، ان کی زندگی برائی کے راستے پر چل پڑی ہے، ٹینشن کی وجہ سے، کرائسس کی وجہ سے، ماں باپ کے جھگڑے کی وجہ سے، اور کسی پریشانی کی وجہ سے، تو کیا غلط راستہ ہی ان کی پریشانی کا حل ہے؟ نہیں۔ اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، منی کرائسس کا پیریڈ ہے، یا پرابلم ہے، یا فیملی پرابلم ہے، یا اسٹریس اور ٹینشن ہے، تو کیا قرآن آپ کو اسٹریس اور ٹینشن سے نکلنے کا طریقہ نہیں عطا کرتا؟ کیا ہمارے علماء اہل سنت و مشائخ اہل سنت یا مبلغین سنی دعوت اسلامی
کیا میدان عمل میں نہیں ہیں جن سے قربت کے بعد آپ کی سوچ پاکیزہ بن جائے اور آپ اپنے ٹینشن کا سولیوشن ان کی رہنمائی کے اندر حاصل کر سکیں؟ آپ ذرا سوچیں، آپ معاشرے کے کتنے قیمتی ہیں، آپ سوسائٹی کے کتنے اہم ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ عز و جل نے کتنا عظیم رکھا ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ آج اگر ہمارا نوجوان آوارہ گردی کا شکار ہوتا ہے، دل جلتا بھی ہے، خون کھولتا بھی ہے، اور کبھی کبھی کفے افسوس ملتے ہوئے ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ تو ہماری قوم کے نوجوانوں کو سیدھے راستے کا مسافر بنا دے۔ آپ یاد رکھیں، صرف دعائیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی جن کی زندگی سیدھے راستے پر چلتی ہے۔ بسا اوقات ڈرگز کے عادی کو گٹر میں گرتا ہوا دیکھ کر انسان حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن میں جب کسی نوجوان کو ڈرگز کا شکار کسی نالی میں، کسی گٹر میں گرتا یا پڑتا یا وہاں بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری قوم کے اس نوجوان کو بچا لے اور اس کی زندگی کو صاف ستھری بنا دے۔ اگر کسی قوم کا نوجوان شراب کا شکار ہو جائے، اگر کسی قوم کا نوجوان ڈرگز کا شکار ہو جائے، اگر کسی قوم کا نوجوان عیاشی کا عادی بن جائے، اگر کسی قوم کا نوجوان چوری کا عادی بن جائے، اگر کسی قوم کا نوجوان ڈاکہ زنی کا عادی بن جائے، اگر کسی قوم کا نوجوان چیٹر ہو جائے، اگر کسی قوم کا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جائے، تو یاد رکھیں وہ قوم کبھی ابھر نہیں سکتی، اس قوم کا ستارہ کبھی عروج کی شاہراہ کا مسافر نہیں بن سکتا۔ آج ہم جائزہ لیں، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کروں گا، بسا اوقات ہمارے کچھ نوجوان یہ تصور کرتے ہیں ہماری لائف ہم جس طرح چاہیں انجوائے کریں۔ نہیں، آپ کی لائف ایک امت کی لائف ہے، آپ کی لائف ایک قوم کی لائف ہے، آپ ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کا عروج ہمارے عروج کا سبب بنتا ہے، اور کبھی آپ کا زوال ہمارے زوال کا سبب بنتا ہے، کبھی آپ کی اچھائی ہماری ترقی کا سبب بن جاتی ہے، اور کبھی آپ کی برائی ہمیں نیچے اور شرمندہ ہونے کا سبب بن جاتی ہے، نیچا دکھا دیتی ہے۔ اے میری قوم کے نوجوانوں، تم ہمارے لیے بہت قیمتی ہو، بہت عظیم سرمایہ ہو، بہت عظیم دولت ہو۔ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو ضائع ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کے نوجوان اصلاح کی طرف آئیں، اپنی زندگی کو بنانے کی طرف آئیں، اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کی طرف آئیں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی طرف آئیں، اپنے آپ کو بہترین مسلمان پروف کرنے کی کوشش کریں۔